اور اگر پاکستان پہ کوئی خدا نخواستہ آنچ آتی ہے تو آپ جا کے بتا دو اپنے پاکستانیوں کو کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہم آپ کا دفاع کریں۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی، کیوں؟ امریکہ کے کہنے پر۔ تو ہماری جنگ تو نہیں تھی نا، ہماری پیٹھ پہ تو امریکہ کوڑے مار رہا تھا اور ہم اس جنگ۔ اب یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ جی یہ ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ بنا دی گئی، ہماری جنگ تھی نہیں، یہ بنا اس لیے گئی کہ جب وہاں بازار میں لڑائی ہو رہی ہے اور بازار سے لڑائی لڑتے لڑتے کوئی آدمی یہاں آ کے گھساتا ہے تو ہم بھی اسے قابو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح۔ بٹ وہ بیسیکلی ہماری لڑائی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ جو جنگ ہمارے گھروں کے اندر گھسائی ہے، بم پھٹ رہے ہیں گلی کوچوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، بیرکوں کے اندر، جی ایچ کیو کے اندر، تو اس جنگ کو روکنا اب ہم پہ ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حد تک یہ ہماری جنگ بن گئی ہے، بنا دی گئی ہے، لیکن یہ جنگ بنیادی طور پہ ہماری جنگ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اس میں خان صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، چودھری صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے، ہم نے اس جنگ میں بہت کچھ گنوا دیا، کچھ نہیں پایا ہے۔ یعنی جب جمع تفریق کریں گے نا آپ 12-14 سال بعد کہ ہم نے کیا کمایا، ہم نے اپنے فوجی گنوائے، ہم اپنے سرمایہ لٹایا، ہم نے معاشرے کو تباہ کیا، ہم نے جگہ جگہ بم دھماکے سہے، ہم نے افراتفری برداشت کی، ہماری معیشت ڈوب گئی، اربوں خربوں ڈالر روپے ہمارے چلے گئے۔ تو اس جنگ سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے ملک پہ آپ نے چڑھائی کی جو آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کا دشمن نہیں، ایک ایسی قوم پہ آپ نے چڑھائی کی جو مسلمان ہے اور آپ کی دشمن نہیں، ایک ایسی قوم پہ آپ نے چڑھائی کی، جو ایسی حکومت کو آپ نے تاخت و تاراج کیا جو آپ کی دوست حکومت تھی، آپ کی دشمن حکومت نہیں تھی۔ آپ کے نسلی تعلق تھا، آپ کا مذہبی تعلق تھا، آپ کا تجارتی تعلق تھا، آپ کا ثقافتی رشتہ تھا، آپ کا تہذیبی رشتہ تھا، آپ کا تاریخی رشتہ تھا۔ ان سارے رشتوں کو آپ نے کس لیے تباہ و برباد کر دیا؟ امریکہ کے لیے نا۔ تو آپ کی جنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنا تحفظ چاہیے تھا، اپنی سکن بچانی تھی، اپنی ریکگنیشن چاہیے تھی دنیا میں، عالمی سطح پر، سو اس نے بیچ دیا۔ اب ہم ہزار کہیں یہ ہماری جنگ ہے، ٹھیک ہے، میں اس حد تک مانتا ہوں کہ جس طرح پانی ہمارے گھروں تک، سیلاب ہمارے گھروں کے اندر آ جائے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ بن گیا نا، ہمارے لیے مسئلہ بن گیا۔ لیکن وہاں جو کوئی کارروائی اوپر ہوئی تھی یا کسی نے بم مارا تھا یا بند کو توڑا تھا، اور یہ وہ لڑائی ہماری لڑائی نہیں تھی۔ ہم اس لڑائی سے الگ رہ سکتے تھے، اور اگر رہتے تو شاید شروع میں ہمیں امریکی دباؤ میں آنا پڑتا۔ لیکن ٹرکی ہمارا دوست ملک ہے، وہ یورپی یونین میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، بڑا پرانا نیٹو کا رکن ہے، بڑا پرانا ساتھی ہے امریکہ کا۔ امریکہ نے جب انہیں کہا جی کہ ہمیں ٹروپس لے کے جانے، ہم اتنے ارب ڈالر دیں گے، انہوں نے کہا نو، ہم نہیں راستہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ایکسٹینڈ لے لیا، وہ زندہ رہے نا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ شروع میں انہوں نے فوج کو بھی للکارا جی کہ فوج کو چاہیے تختہ الٹ دے، یہ کر دے، کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں بھی شاید 2-4 ماہ سختی کے برداشت کرنا پڑتے، لیکن الٹیمیٹلی ہم اس عذاب میں نہ پڑتے جس میں پڑ گئے۔ تو یہ ہماری جنگ تھی نہیں، ہماری جنگ ہے نہیں، اور ہماری جنگ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس جنگ کے اثرات، نتائج، بارود خانہ چکے بن گیا ہے پاکستان، اس لیے اب اس کو قابو کرنا، جیسے ہم طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اب ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئی۔ ٹھیک۔ اچھا صدیقی صاحب، اپنے آخری انٹرویو میں حکیم اللہ محسود نے کچھ بڑی اہم باتیں بھی کی تھی، 9 اکتوبر کو یہ نشر کیا گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سن لیں، ناظرین کو بھی ہم سنواتے ہیں۔ جو اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اپنی دین و مذہب کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اسلامی نظام چاہتے ہیں اور طاغوت سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ جو یقینی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں۔ مسلمان کی تحفظ، علماء کی تحفظ، اسلامی مدرسہ اور مساجد کی تحفظ ہم اپنی فرض سمجھتے ہیں۔ یقین یہ کام جو ہو رہے، جو دھماکے ہو رہے عام مقامات میں، اس میں وہ خفیہ ادارے ایک منظم سازش کے تحت یہ کام کر رہی ہے، جو طالبان کے خلاف لوگوں کو بدذہن کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو طالبان کے ساتھ ہمکاریاں رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ہمکاریاں طالبان کے ساتھ ختم ہو جائے۔ جی صدیقی صاحب، ان کا تو کہنا ہے کہ وہ مساجد، مدارس جتنے بھی ہیں اور اس طرح کے معاملات میں کہیں بھی وہ انوالو نہیں ہیں۔
देखें ये इस स्टेज पे आके अगर वो डिस्क्लेम करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है इसकी अहमियत नहीं है। दो बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। एक बात तो ये है कि जब इस तरह की वारदातें हो रही थी, हुई हैं, तो मरकज़ी कमांड जो थी तहरीक तालिबान की, उसने उसको डिसओन नहीं किया। ये उस वक्त नहीं कहा कि ये हम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये क्लेम करते रहे कि हमने किया है, वो किसी न किसी तरह इनके साथ शामिल हैं। बिल्कुल सही। इनके इत्तेहादी हैं, इनकी शूरा का हिस्सा हैं और इनकी कमांड में हैं, इनको अपना अमीर कहते हैं। लिहाजा एक काम मैंने नहीं किया, जब मैं कहता हूँ मैंने नहीं किया, लेकिन अगर मेरे कोलीग्स, मेरे रफ़का जो रस्मी तौर पर मेरे रफ़का हैं, उनमें से किसी ने किया है, तो बीइंग हेड, बीइंग सरबरा, मुझ पे उसकी जिम्मेदारी आयद होती है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में इतना कुछ हो चुका है, जैसे मैंने गिनवाया, ना कोई मस्जिद महफूज रही, ना कोई बारगाह महफूज रही, ना कोई इबादतगाह महफूज रही, ना फौजी बैरकें महफूज रही, ना बाज़ार महफूज रहे। तो ये सैकड़ों वारदातें जो जहाँ हो चुकी हैं, वो किसने की, मैंने कितनी की, फलां ने कितनी की, ये इररेलेवेंट बातें। ठीक। ये है कि ये मलबा उन्हें बहरहाल उठाना अच्छा सदीक साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अब मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान का इम्तहान है। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को अब भी संजीदा कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात का अमल डीरेल ना हो। जो भी नई लीडरशिप आती है, मैं ये समझता हूँ कि तालिबान भी समहाउ, मेरी छठी ये कहती है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि वो भी अब इस तवील जंग से शायद कोई लुत्फ़ नहीं ले रहे। मैं थक गया का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई मज़ा नहीं ले रहे, कोई लुत्फ़ नहीं ले रहे, या कोई कल्बी तस्कीन शायद उन्हें हासिल ना हो रही हो इन वारदातों से। और ये हुकूमत भी सिद्क़ के दिल से चाहती है कि मुल्क में अमन हो और कोई रास्ता निकले। ये फ़ज़ा शायद अब भी इस चीज़ का तकाजा करती है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, चौधरी निसार साहब या उनकी जो भी टीम है, या जो उलमा उनके साथ काम कर रहे हैं, वो अपनी काविशें नए सिरे से शुरू करें। ठीक है। और जो नई लीडरशिप आई है, उस पर भी यकसा तौर पे लाजिम आता है कि वो भी, अगर हकीमुल्लाह महसूद ये रास्ता तय कर गए थे और वो हकीमुल्लाह महसूद को अपना लीडर समझते हैं, तो फिर उन्हें अपने लीडर के उस तयशुदा रास्ते को, सफ़र को जारी रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर मीडिया भी, अवाम भी, सियासी जमातें भी डीरेल करने के बजाय और अफरा तफरी मचाने के बजाय इस पे फोकस रहें कि हाँ नहीं कुछ नहीं, मुज़ाकरात को जारी रखना है, तो शायद अब भी कोई बात बन जाए। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, क्लोजिंग नोट्स में फ़कत इतना कहेंगे कि अगर सियासी जमातें आपस में लड़ पड़ें तो अमेरिका अपने मकासद में जो है वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए एक होकर इन सारे बहरानों से पाकिस्तान को निकालना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।